منگل کے دن انا اعطینا کل کوثر چلتے پھرتے 3 بار خدا کی قسم 2 گھنٹے میں دولت ملے گی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، منگل والے دن چلتے پھرتے صرف 3 مرتبہ یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو اثر نہیں ہوا تو منگل کے دن کا یہ مجرب وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج آپ کو ایسا عمل بتلانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو جو منگل والے دن پڑھتا ہے فوری طور پر پیسوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو فوراً کھول دے گی۔ یہ ویڈیو اور اس میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا اس کے حالات بدل گئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر دو قول ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہیں، اور وہ ہے خیر کثیر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے کئی میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی اکثر اپنے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے قرضوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفے کو کرتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت سے وظائف دیے اور اس میں یہ منگل کے دن کا عمل بھی شامل ہے۔ اس وظیفے کو میں نے بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے لوگوں کے ایسے ایسے مسائل اس وظیفے کو پڑھ کے حل ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک منگل والے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، میری بہنوں اور بھائیوں،
آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آئے گا۔ اس وظیفے کے کمالات اتنے ہیں کہ جس کو بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ لوگوں کے ایک دن کے اندر قرض ادا ہوئے، ایک دن کے اندر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ کے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ آپ کا قرضوں کا مسئلہ ہو، ذاتی مکان کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، تنگ دستی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ منگل کے دن پڑھ لینا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد آپ کی فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ سکون سے، اطمینان سے منگل والے دن گھر میں موجود ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پابندی یہ ہے کہ منگل کے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی اور کہیں گے یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ لوگ جب اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے، جب اس وظیفے کے فائدے دیکھیں گے تو آپ لوگ پھر میری باتوں پر یقین کریں گے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی مجرب وظیفہ بتایا جسے پڑھتے ہی لوگوں نے اپنا قرضہ خود ادا کر دیا۔ آپ لوگ منگل کے دن یہ وظیفہ جس وقت بھی پڑھیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی پابندی، منگل کے دن اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو میری پہلی کوشش میرے بھائی، میری بہنوں یہ ہوتی ہے کہ آزمودہ وظائف بتاؤں۔ لوگ بھی اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر فائدہ ہوا ہے، تب میں جا کر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میرے دکھی بہن بھائی جو بھی دنیا جہان میں موجود ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکیں۔ اور منگل کے دن کا یہ عمل تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ اس عمل کو کیا ہے۔ کوئی ایسا منگل نہیں ہوتا کہ میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ تمام کاموں کو چھوڑ کر، کتنی بھی مصروفیات ہو، میں آدھا پونا منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک غیب سے میری ایسی جگہ سے میری مدد ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے وہاں سے دولت عطا کرتے ہیں جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ منگل والے دن جہاں کہیں ہو، سکون سے 1 منٹ کا تقریباً وقت نکال کر سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا۔ جلد بازی، بھاگم بھاگ میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ لوگ دلوں میں وسوسے رکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے اپنے ذہنوں میں اگر وسوسے رکھو گے تو پھر کبھی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً جو عمل آپ کو بتاؤں گا، 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ہیں، اتنے آسان وظائف کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ بالکل آپ پریشان مت ہونا۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ منگل کے دن میری ویڈیو چلا دیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ساتھ نہ پڑھ سکیں تو پہلے ویڈیو دیکھ لیں، عمل کو سمجھ لیں اور کوشش کریں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو جہاں موجود ہو اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تمام بہن بھائی، دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس میں پہلا وظیفہ ہے یا وارثو کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے، آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یا وارثو، یا وارثو، یا وارثو، صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ بار نہیں پڑھنا۔ جب 3 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ یا وارثو کا آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگ اس کے فوراً بعد اسی وقت دوسرے نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر منگل والے دن کا یہ عمل آپ نے جب شروع کیا، آپ نے فوراً کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے۔ پہلا کلمہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو آج کا جو عمل ہے اس میں آخری وظیفہ آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بالکل آخر میں آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں جیسے ہی 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ اپنی ویڈیو کی سکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ بھائیوں بہنوں ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار سورۃ الکوثر پڑھیں۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنیں اور بھائیوں کو آج کے وظیفے میں سب سے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفے کی ترتیب آپ کو ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا وارثو پڑھنا ہے۔ یا وارثو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 11 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کیسے کیسے آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔